अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त तक जो है वो माहौल एक अपनी पीक पे पहुंच चुका है जब हम आपसे मुखातब हैं। माहौल, हाँ, गुजरांवाला के जलसे का माहौल जो है वो PMLN लाहौर में, गुजरांवाला में, पीपल्स पार्टी गुजरात में बनाने में कामयाब रही है और हुकूमत ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला है और गिरफ्तारियां की हैं। हुकूमत की तरफ से प्लानिंग क्या थी और अपोजिशन की तरफ से प्लानिंग क्या थी, इसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे बड़ी खबर लाहौर से है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कल जामिया अशरफिया के अंदर जुमे का खुतबा देंगे और जुमे के खुतबे के बाद वो यहाँ से निकलेंगे और बाय रोड जाएंगे गुजरांवाला। अब मौलाना फजलुर रहमान जब जामिया अशरफिया से निकलेंगे तो अनाउंसमेंट उनकी तरफ से ये आई है कि 10,000 ना हुए 1,000 भी हो गए तो बड़े हैं जो उनके कारकुनान हैं, वो जो रज़ाकारान जो हैं उनके जमीयत उलमा इस्लाम के, वो उनको अपने जलो में लेके चल रहे होंगे। ठीक है, इससे आप अहमियत का अंदाज़ा कर लें। जिस ऑर्गेनाइज तरीके से वो चलते हैं 10,000 की बजाय 1,000 भी हों तो बहुत है। और उनके साथ साथ जो है उनके मुझे जो खाकी रज़ाकारान हैं उनके साथ साथ जो है वो क्रेनें चल रही हों ताकि रास्ते में अगर कोई हुकूमती गुमाश्ता जो है ठीक है, हुकूमत का एजेंट जो है वो अगर वहाँ पे वो कंटेनर लगा दे तो वो कंटेनर जो है वो उठा के साइड पे किया जा सके। तो इससे आप उस कमिटमेंट का अंदाज़ा कर लें। पहले ये था कि मरियम जो हैं वो ये वाली रैली लेके चलेंगी लाहौर से, लेकिन जब हुकूमत ने वहाँ पे पुलिस के ज़रिए कंटेनर पहुँचाए, लेकिन हमारे दोस्त हैं ज़रा वो उनको इंटरेस्ट रहता है। रात जब उन्होंने फ़ोन किया है गुज़िश्ता रात, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये देखने के लिए कि जाती उम्रा में क्या माहौल है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे बड़े नॉर्मल हालात हैं। अगरचे जाती उम्रा का मेन गेट अगर आप बंद भी कर दें तो उसकी कम से कम हमारे इल्म के मुताबिक 4 पीछे और रास्ते हैं। एक तो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की कोई वहाँ पे सोसाइटी है, 2 तो उसमें भी निकलते हैं और एक आध को खेतों की तरफ भी निकलता है। और जितनी वो बड़ी गाड़ी ये इस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए खेतों में से भी गुजरना कितना मुश्किल हो सकता है, ये जो पजेरो टाइप जीपें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस हुकूमत ने वो सिंबॉलिकली मेन गेट बंद करने का सोचा। फिर PMLN ने खुद फैसला किया कि नहीं, मरियम जो है वो मेज़बान है तो वहाँ पे चली जाए, तो वो वहाँ पे चली गई होंगी। तभी तो वहाँ पे पुलिस का कोई नामो निशान या कंटेनर नज़र नहीं आ रहा था गुज़िश्ता रात। तो जब तक हमारा ये वीलाग आप तक पहुँचेगा बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिडेंडेंट हो चुकी होंगी क्योंकि वो डेवलपमेंट्स सामने आ गई होंगी। तो इस सूरत के अंदर पीपल्स पार्टी भी इस इलाके के अंदर अपना एक रिवाइवल देख रही है और वो इस मौके को मिस नहीं कर रही। फ्रंट से लीड कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब और कमर जमा कायरा साहब, और वो जो एक टिपिकल स्टाइल है हमारी पीपल्स पार्टी का, वो थाने पहुंच गए। उन्होंने कहा साढ़े वर्कर रिहा करो, उन्होंने कहा जी हमने तो उन्हें पकड़ते जेल भिजवा दिया था। ठीक है, और फिर जनाब वो अदालत चले गए। अदालत ने भी इस वक्त फ़ैसला रिज़र्व किया हुआ जब हम वीलाग रिकॉर्ड कर रहे हैं गिरफ़्तार कारकुनों की रिहाई के लिए जो है वो हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने किया है। पता ही है क्या फ़ैसला आना है, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। लेकिन इससे पार्टी का एक लाइफ ज़ाहिर होती है, इससे पार्टी के वर्कर को ये हौसला मिलता है कि मेरी क़यादत जो है वो मेरे साथ खड़ी हुई है, भावें मैं जेल चिकड़ोता है लेकिन मेरी क़यादत मेरे साथ खड़ी हुई है। तो ये सिंबॉलिकली भी बहुत सारी ये मूव्स करना बहुत ज़रूरी होती है। हमारे भी वकील रहे जी, वो जनाब रफ़ाकत डोगर साहब जो हैं मर्द मुजाहिद बने हुए हैं, इस वक्त हर कारकुन तक अप्रोच कर रहे हैं, पते कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने नाम इसलिए मशहूरी की है उनकी, वो हमारे वकील रहे हैं जी, अल्लाह उनको खुश रखे। हमें वो ऐसे निकाल के ले आए वहाँ से, ठीक है, अदरवाइज उन्होंने रगड़ देना था, जेल भेज देना था। ठीक हो गया। तो अब जनाब ये है इस वक्त सूरत हाल। वर्कर जो हैं वो चार्ज हैं पूरी तरह। मैंने लाहौर के अंदर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने लाहौर के अंदर 1-2 दोस्तों से चेक किया जिनका कोई भाई यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन या चेयरमैन रहा हुआ था कि आपके भाई का क्या हाल है। उन्होंने कहा जी कल की 8 दफ़ा पुलिस आ चुकी है। ठीक है, आने का मतलब छापा होता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई तो 2 दिन पहले ही फूफी की तरफ गुजरांवाले चला गया हुआ। अच्छा जी, ठीक हो गया। आँख मचोली एक टिपिकल जो पॉलिटिकल वर्कर का होता है वो जारी।
ٹھیک. حکومت کا خیال یہ تھا کہ ہم اس طرح ان کے جو مین لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے اور یہ کوئی بڑا شو نہیں کر پائیں گے، اس لیے آخری وقت تک حکومت وہاں پہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رکھے ہوئے. جلسہ اسٹیڈیم کے اندر ہوگا، جلسہ اسٹیڈیم کے باہر ہوگا. 3 دن پہلے جب ہم نے ویلاگ کیا تو نیچے کمنٹ آیا کہ آپ اگر آدھا گھنٹہ ٹھہر جاتے تو جلسے کی اجازت ہو گئی تھی. نہیں ہوئی تھی بھائی جان، ٹھیک ہے. وہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے تحت لڑائی لڑ رہے تھے، میڈیا کی لڑائی. عمران خان نے اجازت دے دی ہے، ڈی سی او کہتا کیڑی اجازت، ٹھیک ہے. وہ اگر اجازت ہو گئی ہے تو بینر کیوں اتارے جا رہے ہیں، اور اگر اجازت ہو گئی ہے تو ہورڈنگ کیوں گرائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ایک گیم اپنی طرف سے پلان کی تھی نا کہ ہم ان کو آخری وقت تک جو ہے وہ غیر یقینی میں مبتلا رکھیں، کیونکہ یہ جلسے جو ہوں گے ان حالات میں وہ خاص نوعیت میں ہونے ہیں نا. اس نے آپ نے کرنا ہے وہ ایس او پی مینٹین کرنا ہے، اور جو آخر میں سنا ہے کہ جو معاہدہ لکھوایا گیا ہے اس کے اندر اتنا ٹائٹ ایس او پی ہے کہ کلاس روم کے اندر بھی اتنا ٹائٹ ایس او پی نہیں ہوتا جتنا کہ اس جلسے کے اندر لکھوایا گیا. اب ہوگا کیا؟ یہ ایس او پی امپلیمنٹیبل ہے ہی نہیں، مینٹینیبل ہے ہی نہیں، قابل عمل ہے ہی نہیں. اور یہ جب ایس او پی قابل عمل نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کا خیال ہے، حکومت کا خیال ہے یا پی ٹی آئی کے ایڈوائزر کا خیال ہے کہ ہم اس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر تمام مقدمات درج کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں یہ کرونا پھیلا رہے ہیں. آپ اس پہ ہنسیں یا آپ جو مرضی کریں، لیکن وہ اپنی طرف سے جو ادھر لال بجکڑ ہے نا، جو ایک ٹالی سے دوسری ٹالی، دوسری ٹالی سے تیسری ٹالی، تیسری ٹالی سے پھر پہلی ٹالی، کوشش تو ہم بہت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ والے ہیں. تو وہ جو چھلانگیں لگا رہے ہیں ان کے خیال میں اس طرح ہم جلسے کے بعد اپوزیشن کو ٹائٹ کریں گے اور پی ایم ایل این کو کھدیڑیں گے اور ان کو گھروں سے نکال کے جناب یہ کرونا کے جو مراکز ہوں گے، بحالی مراکز، جیلیں ہی ہوں گی نا، ان میں تن دیں گے اور تن کے رکھ دیں گے ان کی ایسی تیسی، تاکہ یہ اس کے بعد ہونے والے اللہ کے بندو اس کے بعد جلسہ کراچی میں ہونا ہے، پشاور میں ہونا ہے، کوئٹہ میں ہونا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پہ جس بندے نے ڈیسائسو رول پلے کرنا ہے ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. اور مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھتے ہی نا گھی بند جاتی ہے حکومت کی نا، ٹھیک ہے نا. مطلب اینج کر کے نا چنگی پلی حکومت ہنس رہی ہوتی ہے. جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا چہرہ آتا ہے نا، منہ ہی اتر جاتا ہے یار. وہ ہمت پھڑو، وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اتنی گالیاں بکتے رہے ہو اس کو. اب وہ بندہ اگر 2 سال کے بعد میدان میں نکلا ہے تو اتنا یرکن کیوں ڈے ہو، اتنا میرا مطلب ہے کہ ڈر کیوں رہے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان سے؟ ٹھوکو نا اس کے خلاف، کوئی نیب ٹھوکو اس کے خلاف کچھ اور کرو، ٹھیک ہے نا. کچھ بھی نہیں کر رہے، سارا زور جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اوپر ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے یا کسی ایک خاص مقام کے اوپر دھرنا دینے کا اعلان نہیں کر سکتے. سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھ آیا کریں. اور سمجھ جانے سے مجھے یاد آیا بھائی جان، جو نئے ہمارا یہ ویلاگ دیکھتے ہیں ان سے دستبستہ عرض ہے کہ وہ کم از کم 8 سے 10 ویلاگ کے پہلے اپنے کومنٹس نہ کیا کریں، ٹھیک ہے. پتہ انہیں کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنے ویورز کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ان کی وہ ہے اس کو تھوڑا سا ریز کر کے اوپر لے آئے ہیں کہ ہم اشاروں کنایوں میں بھی بات کر دیتے ہیں. جبر کے اس دور میں زندہ بھی تو رہنا نا یار، جیل سے باہر بھی تو رہنا ہے، تو کچھ باتیں اشاروں کنایوں میں بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یہی ابلاغ کا، یہی کمیونیکیشن کا حسن ہے، ٹھیک. تو ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اسی اپنی چھوٹی سی تلوار کے ساتھ جناب آ جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے. تو پھر انہیں سمجھانا پڑتا کہ بچے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے، بڑے کو بھیجو کہ وہ آگے ہمارا بھی لاگ دے کے. خیر اینی وے، یہ ہے جی ماحول بن گیا، جی ماحول بن گیا. میں نے کئی لوگ لاہور میں، عبدالقیوم صدیقی صاحب ایک US لائیو والے، انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے سے لاہور پہ حملہ کیا ہوا ہے. لاہور پہ حملہ آور ہو گئے اور یہاں پہ لوگ اپنے کولیگز کی، اپنے دوستوں کی غیرت جگا رہے ہیں کہ چلو میرے ساتھ گجرانوالہ چلو، چلو گجرانوالہ چلو، ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ انہیں بھی تو کمپنی چاہیے نا. وہاں پہ جرنلسٹ جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو مارشل پڑھتے وقت کوئی ایک ڈنڈا تو وہ بھی کھائے گا نا جو ساتھ ہوگا. تو خیر وہ اس وقت جی لاہور میں ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے احباب جو ہے وہ لاہور میں پائے جا رہے ہیں، جن کا خیال آج ویلا کی ریکارڈنگ تک اس پہ بحث چل رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ جایا جائے یا پہلے چلے جایا جائے یا آج ہی ایک چکر لگا کے وہاں سے واپس آ جایا جائے اور آ کے ٹی وی پہ پاپ کارن کھاتے ہوئے یہ دیکھا جائے.
اب اتنے سارے لوگوں کی جب اٹینشن کیچ کر لیا اس ایونٹ نے، یہ تو اٹینشن جو ہے یہ پی ایس ایل سے بھی زیادہ اٹینشن بنتی ہے، اور اگر اپوزیشن یہ اٹینشن سیکھ کرنے کے اندر کامیاب ہو گئی، جلسہ کامیاب ہو گیا جی، اب اس کے اندر آنے والے لوگ جو ہے نا وہ امٹیریل ہیں، کتنے لوگ آئے، کتنی کرسیاں تھیں، کتنے سیڑھیوں پہ بیٹھے، کتنے سڑک پہ بیٹھے، کتنے فٹ پاتھ، یہ ساری باتیں امٹیریل ہو گئیں۔ اپوزیشن نے لائم لائٹ سینٹر کے اندر حاصل کرنی تھی، وہ اس نے کر لیا۔ لوکل میڈیا کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے کچھ گورے جرنلسٹ بھی دیکھے ہیں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوئے، تو ماحول بن گیا ہے جی۔ اور آپ سمجھیں کہ اپوزیشن نے پہلی کامیابی کلیم کر لی ہے، پہلا گول کر دیا ہے، بلکہ 2-3 گول کر لیے ہیں پہلے ہاف کے اندر۔ تو اب دوسرا ہاف جلسے کا ہاف ہے، ہم چاہیں گے کہ جلسے سے پہلے ہم آپ سے 1 سے زائد مرتبہ مخاطب ہوں، اس لیے اس ویلاگ کو یہیں پہ سمجھیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔